اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کا سایہ کرے اور آپ کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کے سارے معاملے میں انشاءاللہ خیر کرے، اور اس مبارک مہینے کے صدقے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرما دے، اور بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرما دے، بے رزق کو رزق عطا فرما دے، اور جو روزی کی تلاش میں بھٹکے پھر رہے ہیں، جن کے مسئلے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ مسئلے مسائل حل کر دے۔ جو ہمارے اقاموں کے ایشو ہیں، جن کے جو بھی ایشو ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کلیئر کر دے انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اور ترجمے کو غور سے سنیں، غور سے پڑھیں اور عمل کریں۔ میں نے کل کی جو ویڈیو ڈالی تھی اس میں بھی آپ لوگوں سے اس بارے میں ذکر کیا تھا، تو امید ہے آپ نے وہ ویڈیو سنی ہوگی اور آگے بھی شیئر کی ہوگی، اور آپ لوگوں سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں جو میں ادھر بیٹھ کے قرآن کو ترجمہ پڑھ رہی ہوں، تو وہ اسی لیے کہ آپ لوگ سنیں اور اپنے بچوں کو بھی آگے مطلب ان تک بھی پہنچائیں ان کے پیغام، اور ضرور آپ گھر میں ترجمے والا قرآن رکھیں۔ آپ یقین مانیں کہ میں قرآن میں پہلے بھی سنتی تھی، زیادہ میں سنتی تھی قرآن ترجمہ سنتی تھی، تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا، تفسیر پڑھنا شروع کی، تو اتنا مزہ آتا تھا قرآن پڑھنے کا، مطلب ترجمہ جب پڑھنا شروع کیا، تفسیر پڑھنا شروع، پھر پتہ چلا کہ قرآن اصل میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اصل میں ایک ایک بات کس طرح سے بتائی ہے، ایک مطلب زندگی کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے تم لوگوں نے زندگی کو گزارنا ہے، کیسے زندگی کو لے کے چلنا ہے۔ تو بہت بہت کچھ ہے، آپ سنتے جائیں گے، آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بریک مطلب بات بھی ہم سے کہی ہے اور سمجھائی ہے، اور پھر بھی ہم اگر جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے، میں بار بار یہ کہوں گی کہ جب تک ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اور ہمارے بچے بھی، تو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے۔ وہ ایسی مطلب وہ ایک کیا کہتے ہیں بے تکی سی زندگی بلا وجہ ایسے جیسے بس گزار رہے ہیں، جیسے کوئی جدھر لگا رہا ہے ادھر ہی لگ رہے ہیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ جب ہم لگ جائیں گے نا، چلیں گے، اس میں بہت مزہ ہے، اس میں بہت سکون ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اتنا خوبصورت مہینے رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں افطاریوں کا، سحریوں کا، اور روزے رکھتے ہیں کہ وہ ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا۔ بچے تک کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا، ہم نے روزے اپنے رکھنے ہیں، پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بس بچوں کے ذہن میں، خود بھی ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہی رمضان ہے جس میں قرآن اترا، اور وہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے وہ بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ اور خالی روزے رکھنا اور وہ اس کو مطلب بھوکے رہنا، اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں چاہیے بھوکا رہنا، کہ اللہ تعالیٰ کہ جی آپ بھوکے پیاسے رہو۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا کہ بس بھوکے پیاسے رہو رمضان میں، اس میں بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارا تقویٰ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پرہیز کے لیے، کہ پرہیز ہے اصل میں رمضان جو ہے نا، پرہیز کا، تقوی کا نام ہے، کہ آپ کتنی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، کتنے گناہ سے، کتنی برائیوں سے بچتے ہیں۔ تو اس رمضان کے مہینے کہ آپ جب کچھ کھاتے پیتے، میں نے رمضان کے اوپر جو پورا ٹاپک تھا وہ آپ نے اللہ کرے کہ سن لیا ہو، تو وہ آپ غور سے سنیں اس ٹاپک کو، کہ اس میں ایک ایک بات بتائیے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو جب شروع کرتے ہیں تو ختم نہیں ہوتی، مطلب بات دل کرتا ہے کرتے ہی چلے جائیں، اللہ اور رسول کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، کہ اللہ بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں۔ تو ہم دوسری تیسری چیزوں میں نہ پڑیں، ہم ان کو فالو کریں، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، اور پھر اس طرح بننے کی کوشش کریں۔ اور ان کی جو بیویاں، جو ان کے مطلب بیٹی ماشاءاللہ حضرت بی بی فاطمہ، اور ان کی جتنی بیٹیاں، جو ان کے گھرانے کی طریقے ہیں وہ بھی ہمیں پڑھنے چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور تحمل مزاجی اور اتفاق محبت ایک دوسرے سے کس طرح سے ہمیں
رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. گھروں میں بھی بیٹیاں بھی ماؤں کے ساتھ ادب سے رہیں, بیٹے بھی ماں باپ کے ساتھ ادب سے رہیں, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو احترام ادب کا بتائیں. لیکن جو آج کل کا دور چل رہا ہے نا, جو یوٹیوب کا ظاہرہ دور ہے اور ٹک ٹاک کا دور ہے, اس میں بچے ماؤں کی تو کم سنتے ہیں, وہ جو کچھ بھی وہاں پہ اوٹ پٹانگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, اور وہ اتنا غلط مطلب اس میں بدتمیزیاں بھی بچے کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ, کچھ بھی اس میں دکھا دیتے ہیں, تو وہ پھر اس طرح سے بچے بگڑتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ اس چیز سے ہٹائیں اور قرآن کی طرف لگائیں. دین کی جو ویڈیوز ہیں اتنی اسلام کے اوپر, وہ ہمیں دکھانی چاہیے, اور بچوں کے لگے رہیں. ہم مطلب پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں نا بچوں کے کہ یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو. میں خود اپنے گھر میں مطلب کنٹینیو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے محنت کر رہی ہوں, تو کہ نہیں یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو, یہ ایسے کرو ایسے کرو, بس پیچھے پڑی ہوئی ہوں. تو اس طرح آپ لوگ بھی کوشش کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے بچے جو ہے یہ چیزیں چھوڑ کے اور دین کی طرف لوٹ آئیں گے, اور دین کو سمجھنے, قرآن کو سمجھنے, کیونکہ پتہ نہیں زندگی ہماری کتنی ہے کتنی نہیں اللہ نے لکھی ہوئی. تو اس میں ہمارے جو 30 پارے ہیں اور اس کے اندر جو ترجمے ہیں, تفسیر ہے, اور تجوید کے ساتھ جو قرآن, مطلب بہت کچھ ہے قرآن کے دین میں جو ہمیں سیکھنا ہے ابھی. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دے, دین کو ہم سیکھیں اور سکھائیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. کافی لمبی بات ہو گئی, 8 منٹ کی تو یہ بات ہو گئی. اس کو کچھ کام کروں گی ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے. تو انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. سورۃ المائدہ 6 رکوع میں نے پڑھا تھا. سورۃ المائدہ کا 6 رکوع پڑھ لیا تھا, اور پارہ بھی 6 ہے, اور جو سورت ہے وہ 5ویں ہے. ٹھیک ہے, سورۃ المائدہ جو ہے سورت 5ویں ہے قرآن کی, اور پارہ 6 ہے. اور ابھی جو میں نے کل تک پڑھا تھا وہ, بلکہ میں نے صبح ہی ویڈیو اپلوڈ کی ہے نا, تو وہ میں نے 6 رکوع تک پڑھا تھا, یہاں تک پڑھا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا, اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے, اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی, اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے, تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا, اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کتنا خوبصورت انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اللہ کے قرض حسنہ دیتے ہیں. تو یعنی کہ کسی کی مدد کر دیتے ہیں, کسی کو صدقہ خیرات وغیرہ دیتے ہیں, تو کتنا پیارا انعام اللہ دیتا ہے ان کو نا, ماشاء اللہ. اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی. کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ کفر کی روش اختیار جو کرتے ہیں, مطلب ان کا بھی بتا دیا, اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا بھی بتا دیا. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ساتھ برابر لے کے چل رہا ہے قرآن میں, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں, اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. خیانت تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا, ہر تول میں بھی, ہر چیز میں خیانت ہو رہی ہے. مطلب
جو دکاندار رہے ہیں پاکستان میں یہ بات کاٹ رہی ہوں، اس ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ پاکستان میں پتہ چل رہا ہے کہ لوگ اتنا سستا راشن لے کے خرید کے تو مہنگا لوگوں میں بیچ رہے ہیں، اور آٹا لائنیں لگا کے مطلب اتنا مشکل ہوئی ہے آٹا لوگوں کو پاکستان سے خریدنا کیا مطلب وہ خرید ہی نہیں پا رہے ہیں، اور جو سستا جہاں دے رہے ہیں وہاں پہ لائنیں لگا کے جس طرح سے دے رہے ہیں وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ ایک شخص جو ہے نا بیچارہ جب اس کو آٹا مل گیا تب اس کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی کہ اتنی دیر وہ شاید رش میں کھڑا رہا، کیا سین ہے، تو وہ آٹا اس کے کس کام آیا؟ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کتنا غلط ہو رہا ہے یہ طریقہ کہ مطلب جاننے جا رہی ہیں کس طرح سے ملک میں کیا حال ہو رہا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ رمضان میں بھی احساس نہیں کیا جا رہا، رمضان میں بھی اللہ کا خوف نہیں کیا جا رہا۔ کہتے ہیں لوٹ لو، رمضان میں لوگ مجبور ہیں، انہوں نے تو کھانا پینا روزے رکھنے ہی ہیں، روزے کھولنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، تو ان کو لوٹ لو۔ کتنی بری بات ہے کہ رمضان میں بھی انصاف نہیں ہو رہا، اور زیادہ مہنگائی، اور بھی زیادہ مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں رمضان میں۔ دھوکہ ہے اور کیا ہے کہ سستا مال لے کے آپ مہنگا، اتنا شدید مہنگا بیچ رہے ہیں، اپنا تھوڑا بہت پروفٹ رکھو بس۔ تو ان لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کہا ہے، حکومت کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ ٹاپک کو بھی الگ الگ میں کروں، تو دیکھوں گی، کوشش کروں گی کہ جو میں نے ٹاپک پڑھے ہیں میں، کیونکہ دوسرا قرآن جو ہے وہ میں کر چکی ہوں ماشاءاللہ، 14واں سپارہ ہے ترجمے کے ساتھ، تو یہ آپ لوگوں کے لیے جو پڑھ رہی ہوں یہ 6واں سپارہ ہے، تو اس میں بہت کچھ ہے آگے جا کے، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین توقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ابن مریم ہی اللہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت
تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ خدا نے پیدا کیے ہیں، یعنی کہ اللہ نے، میں تو اللہ مجھے اچھا لگتا ہے لفظ، جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہاں تک پڑھتے ہیں۔ آگے جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک شروع ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک پھر ہم آگے جا کے پڑھیں، کیونکہ یہ جو چل رہا تھا یہ عیسیٰ ابن مریم کا چل رہا تھا ٹاپک۔ تو اب نا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو وہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہی اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ میں نے پڑھ لی ہیں، 7 رکوع پڑھا ہے، ابھی 7 رکوع تک پڑھ لیا ہے، کیونکہ یہ 6 سے 7 تک کا جو رکوع ہے نا کافی لمبا تھا۔ یہ دیکھیں 1 2 3 تقریباً 4-5 پیج میں نا 6 سے 7 تک کا رکوع ہے، تو لمبا مطلب گیا ہے رکوع، تو اس لیے ایک رکوع ہی ہوا ہے 6 to 7، ٹھیک ہے۔ 11 to 20 آیات پڑھی گئی ہیں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں اور میری باتوں پہ ضرور غور کریں اور قرآن کی باتوں پہ ضرور غور کریں۔ مین جو ہے میری باتیں کیا ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، تو اللہ کی باتوں پہ ضرور غور کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔